دوسری عبادت اللہ نے رات کو دی جو کہ تراویح کی صورت میں ہے کہ 20 رکعت تراویح جو مسنون ادا کی جاتی ہے، یہ 20 رکعت تراویح رات کو ادا کرنا، یہ رات کا قیام کرنا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کر دیا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے رات کے قیام کو تمہارے لیے مسنون کر دیا۔ اور قیام کے بارے میں ہم 8 اور 20 کے جھگڑے میں نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ جھگڑے کرتے رہے۔ ہمیں تو یہ سیزن ملا، ہمیں تو یہ موسم ملا، اگر کہیں پر پتہ چلے کہ آپ فلاں وقت وہاں پر گزاریں، ایک جگہ پر کہا جائے آپ کو 8 لاکھ ملے گا، ایک جگہ پر کہا جائے آپ کو 20 لاکھ ملے گا، ایک جگہ پر آدھا گھنٹہ کام کریں 8 لاکھ ملے گا، ایک جگہ پر 1 گھنٹہ کام کریں آپ کو 20 لاکھ ملے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کس طرف کا رخ کریں گے، 8 لاکھ والے کی طرف یا آدھا گھنٹہ اور لگا کے 20 کیوں نہ لے لیں؟ وہاں پر دماغ جائے گا 20 کی طرف، کیونکہ وہاں پر دنیا کا معاملہ ہے، روپیہ پیسہ مل رہا ہے، وہاں تو ہم بھاگیں گے۔ لیکن جب باری دین کی آتی ہے تو چلو جی ہم تو 8 پڑھ کے یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، تو باقی 12 کا پھر کیا بنے گا؟ ایک ایک سجدے پر کئی ہزار نیکیاں ملتی ہیں، اور 12 رکعتوں میں کتنے سجدے بنیں گے؟ ان کو ضرب دیں، کہاں نیکیاں پہنچے گی؟ پھر ماہ رمضان کی برکت، نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب کم سے کم 70 فرض، اور زیادہ سے زیادہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اتنا ثواب، ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عبادت میں اضافہ کیا جاتا، لیکن شیطان بھی تو ہے نا، وہ کب چاہے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لے کر جائیں؟ تو لہٰذا 20 رکعت تراویح کا ادا کرنا، اس پہ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ آج بھی حرمین میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، حرم مکی ہے تو 20 رکعت تراویح، حرم مدنی ہے تو 20 رکعت تراویح، مسجد اقصیٰ ہے تو 20 رکعت تراویح۔ ایک طبقے کے سوا ایک نے بالکل تو انکار ہی کر دیا، ایک تو وہ شین ہے کہ جس نے بالکل یہ انکار کیا کہ تراویح کی نماز سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ اس کا چھوٹا بھائی بھی ایک ہے، اس نے کہا چلو آدھی پڑھ لو، آدھی وہ بھی نہ پڑھ لو۔ بات تو ایک ہوئی، ایک آدمی جمعے کی 2 رکعت پڑھنے آیا اور ایک رکعت پر سلام پھیر کے چلا جائے، رکعت دوسری نہ پڑھے، تو وہ بہتر ہے یا وہ جس نے بالکل نہیں پڑھی؟ ظاہر ہے جس نے بالکل نہیں پڑھی وہ بہتر ہے اس آدمی سے جو آدھی پڑھ کے گیا، وہ تو مذاق اڑا کر گیا۔ تو نہ پڑھنے والا محسوس کرے گا میں نے جرم کیا، لیکن آ کر آدھے سے نکل جانے والا وہ تو مذاق اڑا رہے نماز کا۔ تو اس لیے 20 رکعت تراویح الحمدللہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب، اگر آپ اللہ کے محبوب پیغمبر کے عمل، کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں کہ مسئلے کی تفصیل میں جاؤں، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، امام بخاری کے استاد ہیں ابن ابی شیبہ، جلد 2 صفحہ 394 پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 20 رکعتا والوتر فی رمضان او کما قال، اللہ کے محبوب پیغمبر رمضان کی رات میں 20 رکعت اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دور نبوی میں باقاعدہ انتظام نہیں تھا، آپ نے 1 یا 2 یا بہت ہوا 3 مرتبہ صرف جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھائی۔ صحابہ آئے، انتظار کرتے رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں نے اہتمام کر لیا تو امت پر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا آپ نے اختیار دے دیا۔ اب کیا ہوتا، کوئی تو انفرادی پڑھ کے چلا جاتا، کوئی 2-4 ٹولیاں بنا کر اپنی جماعت کر کے چلے جاتے۔ دور صدیقی میں وہی معاملہ چلتا رہا، اپنی اپنی ترتیب پر وہ تراویح کی نماز پڑھ کے جاتے رہے۔ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، وہ رات کو نکلے۔ روایات بے شمار بخاری میں، مسلم میں اور بہت سی کتب حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے سارے لوگوں کو جو مسجد نبوی میں متفرق طور پر نماز پڑھ رہے تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امت کے بہت بڑے قاری گزرے ہیں، ان کے اقتداء میں جمع کیا، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد سے آج تک پوری امت مسلمہ رمضان کی رات میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کر رہی ہے، پوری امت مسلمہ۔ بدبختی یہاں تک پہنچی کہ ان بدبختوں نے اس کو بدعت عمری تک کا نام دے دیا۔ ہم نے سنا اپنے کانوں سے، پڑھا ان کی کتابوں میں کہ 20 رکعت تراویح یہ بدعت عمری ہے۔
ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا، عمر کا نہیں پڑھا، حالانکہ وہی نبی اس عمر کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی سر اس قابل ہوتا کہ اس پر نبوت کا تاج سجایا جاتا، عمر بن خطاب کا سر تھا وہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا۔ عمر جب بھی بولے گا حق بولے گا، نہ یقین آئے 18 مقامات قرآن میں اٹھا کے دیکھ لو کہ رائے عمر بن خطاب فرش زمین پر دیتا ہے، اللہ عرش بری سے قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ تو وہ عمر بدعتی ہو گیا۔ اگر صحابہ بدعتی ہیں تو پھر ہمیں بتاؤ، ہم دین کو نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کو لانے والے صحابہ، حدیث کو پہنچانے والے صحابہ، وہ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ یہ واسطہ بیچ میں سے نکال دیا جائے۔ کسی نے صحابہ کے ایمان کا انکار کیا، کسی نے صحابہ کے اعمال کا انکار کیا، یہ دونوں جہاں صحابہ کے دشمن ہیں، وہ دونوں وہیں پہ رب کے دین کے بھی دشمن ہیں، کہ جنہوں نے لوگوں کے دل دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ لوگ پہلے ہی دین سے دور تھے، انہوں نے اور آسانیاں دے دی، بس ٹھیک ہے جو مرضی کرو، چھوڑو علماء کو، چھوڑو ائمہ کرام کو، بس جو خود ترجمہ لے لو، ترجمے پڑھ لو اور خود ہی دین کے ٹھیکیدار بن جاؤ، نہ جاؤ مولویوں کے پاس۔ تو پھر کیا ہوگا جو ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ کتنا تاکیدی حکم اللہ کے نبی نے دیا کہ تم پر میری سنت لازم ہے، سنت میری، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ پیغمبر جہاں اپنے عمل کو سنت قرار دے رہے ہیں تو پیغمبر خلیفہ راشد کے عمل کو بھی سنت قرار دے رہے ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ نبی کا عمل سنت کب بنے گا؟ کہ جب حکم اللہ کا ہو، طریقہ نبی کا ہو، وہ عمل صحابہ میں چلا ہو، وہ سنت کہلائے گا۔ خلیفہ راشد کا عمل سنت کب کہلائے گا؟ اجتہاد خلیفہ راشد کا ہو، سارے صحابہ اس پر اتفاق کر لیں، وہ بھی سنت بن جاتا ہے۔ تو سنت کا تارک بدعتی ہوتا ہے۔ تو آپ 20 رکعت تراویح کا انکار کرنے والا وہ اہل بدعت میں سے ہے اس حدیث کی روشنی میں، کیونکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ خلیفہ راشد کا عمل بھی سنت ہے، اور سنت کی مخالفت جو بھی کرے گا بدعتی کہلائے گا۔ وہ جتنا مرضی توحید کے دعوے کرے، وہ جتنا مرضی قرآن و حدیث کے دعوے کرے، وہ اس باتوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو خدا را عبادات کو خراب مت کرو، رمضان کی ساتوں کو ضائع مت کرو۔ آخری بات پر بات ختم کرتا ہوں، اگر آپ کو عدالت سے نوٹس آ گیا کہ آپ نے فلاں جرم کیا، یہ سمن آ گیا، اس کا جرمانہ جمع کراؤ، اب آپ کو پتہ نہیں جرمانہ کتنا ہے، آپ نکلے، ایک بندے سے مشورہ کیا، یار یہ سمن آیا ہے، یہ مجھ سے مسئلہ ہوا ہے، جرمانہ دینا ہے۔ ایک نے کہا میرے خیال سے اس کا جرمانہ 8000 ہے، اچھا۔ دوسرا مل گیا، اس نے کہا نہیں میرا خیال ہے اس کا جرمانہ 12000 ہے۔ آگے تیسرا ملا، نہیں میرے خیال سے اس کا جرمانہ 20000 ہے۔ کتنی آرا آ گئی؟ 8000، 12000 اور 20000۔ اب جو عقل مند ہوگا وہ کتنی رقم لے کر جائے گا؟ کیوں جی؟ سارے عقل مند بیٹھے ہیں نا، اس کے سامنے تو آ گیا 3 فگر، یا تو 8 دینا ہے، یا پھر 12 دینا ہے، یا پھر 20 دینا ہے۔ جو عقل مند ہوگا وہ کتنی رقم لے کر جائے گا؟ یقیناً 20000 لے کر جائے گا۔ اگر مطالبہ 8 کا ہوا تو 8 نکال کے دے دوں گا، مطالبہ 12 کا ہوا 12 بھی دے دوں گا، مطالبہ 20 کا ہوا 20 بھی دے دوں گا۔ لے کر 8 گئے، مطالبہ 20 کا ہوا، بتائیں 12000 کہاں سے لائیں گے؟ 12000 کدھر سے آئے گا؟ چلو مان لیا اختلاف ہو گیا، حالانکہ جو روایت 8 پر پیش کی جاتی ہے، بس بات کا دور نکل جائے گی۔ بار کیا جس نے مسئلہ سمجھنا ہو تو میں ادھر ہی ہوتا ہوں، آپ تسلی سے مسئلہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ روایت جو 8 رکعت تراویح پر پیش کی جاتی ہے، امام بخاری شریف میں اس میں رمضان کے قیام رمضان کی باب کے اندر لاتے ہیں۔ قیام اللیل اور ہے جس کو تہجد بھی کہتے ہیں، اور قیام رمضان اور ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کہ میں بات تفصیل میں کھولوں جا کر، اور وہ روایت کہ جس میں 8 کا ذکر ہے، عمل تو اس پر بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس پر بھی عمل کر لیا جاتا تو ہم کہتے اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں
11 रकात पढ़ा करते थे। इन्होंने कह दिया 8 वितर थे, तरावी थे। वो तरावी वही नमाज है जो गैर रमज़ान में तहज्जुद थी, वो रमज़ान में तरावी बन गई। हालांकि तमाम असलाफ से, खुद इमाम बुखारी से, तमाम मुहद्दिसीन से ये रिवायात साबित हैं कि वो तरावी के अलावा रात को उठ के तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। अब ये तफसीली उन्वान है, तो बारके उस रिवायत में जहाँ पर 8 का जिक्र है, अम्मा आयशा क्या फरमाती हैं, आप 4 करके पढ़ा करते थे। ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, मत पूछो कि वो कितनी तवील नमाज होती थी और कितनी प्यारी नमाज होती थी। इस पर भी तो अमल नहीं हो रहा। वहाँ पर 4 का जिक्र है, यहाँ पर 2 पढ़ ली जाती हैं। वहाँ पर तवील नमाज का जिक्र है कि जितना क़याम उतना रुकू उतना सजदा, और यहाँ पर आधे घंटे में वो रकत पड़ी और सो चल। गैर बात दूर निकल जाएगी। तो खुलासा ये है, आखिरी बात ये है कि इसके बाद रमज़ान मिले या ना मिले। कितने थे जो पहले हमारे साथ थे, आज नहीं हैं। हम में कितने होंगे जो आइंदा नहीं होंगे। तो जो साथ रमज़ान की मिले, बग़ैर इख्तिलाफ के, बग़ैर झगड़ा किए, जितना हो सके अमल करो। गुनाह कितने करते हैं, अमल क्यों नहीं करते? बुराई की तरफ कितना एहतमाम करते हैं, नेकी और खैर की तरफ चल के क्यों नहीं आते? ये रोडें भर दी हमने, ये दुनिया वालों के लिए और दुनिया के निज़ामों के लिए, अल्लाह के लिए मस्जिदें क्यों नहीं भरते हम लोग? आप देख लें, रोडें बंद हैं, लाखों के मजमे, वो बड़ी कौम रोडों पर, आपने देखा ना, मस्जिदें खाली हैं। जब मस्जिदें खाली होंगी, अल्लाह रोडों पर इस तरह हमें जलील करेगा। इसी तरह ही तो बारकात अल्लाह हमें माह रमज़ान की कदर करने की तौफीक